پہ کرتا ہے تو کرشمہ کہا جاتا ہے، نبیوں کو عطا کرتا ہے تو معجزہ کہا جاتا ہے، ولیوں کو عطا کرتا ہے تو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے بہت ہی اچھی اور عمدہ تقریر ہمارے ہمدرد نوجوان ساتھی حافظ و قاری محمد ذیشان صاحب سے سماعت فرما لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ استاذ الحفاظ قاری قرآن حافظ خوشحلحان محمد عمران رضا صاحب سے آپ نے ایک خوبصورت نظامت سماعت فرمائی ہے۔ بس آپ خاموشی سے، بچے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر آپ سماعت فرما لو۔ آئیے حصول برکت کے لیے ارواحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا کریم مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم آئے، لوگوں نے دیکھا تو صفی اللہ کہہ دیا۔ حضرت نوح آئے، لوگوں نے دیکھا نجیب اللہ کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم آئے، دیکھنے والے نے دیکھا خلیل اللہ کہہ دیا۔ حضرت اسماعیل آئے، کہنے والے نے ذبیح اللہ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ آئے، کلیم اللہ کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ آئے، روح اللہ کہہ دیا۔ حضرت داؤد آئے، خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب ہم نے بریلی کی طرف اپنے رخ کو کیا اور امام اہل سنت سے پوچھا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، ان کو کیا کہا جائے، تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے، باغے خلیل کا تجھے کلے زیبا کہوں تجھے، عیب تنا سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ کوئی بھی نبی آیا اللہ نے اس کو معجزہ عطا فرمایا۔ کسی کو معجزہ یہ عطا فرمایا کہ کوئی کھانا گھر سے کھا کے آتا، نبی بتا دیا کرتے تھے۔ کسی نبی کو معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ جو ہے کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ کسی نبی کو یہ معجزہ فرمایا کہ آپ جو ہے اندھے کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی نبی آیا اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، لیکن جب میرا نبی آیا تو آپ سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ کہیں چاند کے دو ٹکڑے فرما رہے ہیں، کہیں سورج کو پلٹا رہے ہیں، کہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، کہ کہیں پیڑ حکم فرما رہے تو چلا آ رہا ہے، کہیں شاخ دے رہے ہیں تو تلوار کا کام کر رہی ہے، کہیں جو ہے کنکر کلمہ پڑھ رہی ہے۔ یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی کے چہرے کو جب قرآن نے دیکھا ہے تو والضحیٰ کہہ دیا ہے، اور زلفوں کو دیکھا ہے تو واللیل اذا سجا کہہ دیا ہے، آنکھ مبارک کو دیکھا ہے تو وما زاغ البصر وما طغی کہہ دیا ہے، زبان مبارک کو
دیکھا ہے وما ینطق عن الہوا کہہ دیا ہے, دست مبارک کو دیکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا ہے, سینے مبارک کو دیکھا ہے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا ہے, قدم مبارک کو دیکھا ہے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا ہے, آپ کے درجات کو دیکھا ہے تو ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا ہے, آپ کی بلندی کو دیکھا ہے ورفعنا بعدہم درجات کہہ دیا ہے, آپ کے چلنے کا بے مثال ہے. یعنی آپ کی جو گفتار ہے اور وہ کردار ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اسی کے لیے کہا گیا زمانے میں آئے بہت آنے والے نہ آیا مگر تجھ سا, اے آنے والے سراجن منیرا لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ عظمت و شان انبیاء کی ہے, اولیاء کی ہے, لیکن ایک کتاب میرے سامنے آئی, اس میں کیا لکھا ہے کہ اللہ کی شان کے آگے کوئی بھی مخلوق ہو, وہ کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. بولیے معاذ اللہ رب العالمین. وہ جب کتاب کو میں نے دیکھا, اس کا نام تقویۃ الایمان, اور وہ یہ فرما رہے ہیں ان کے مولوی اسماعیل دہلوی کہ اللہ کی شان کے آگے کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. لیکن جب میں نے قرآن میں دیکھا اور ڈھونڈنا شروع کیا تو قرآن میں ملتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کی ہے وَرَسُولِهِ رسول کی ہے اور رسول کے غلاموں کی مومنین کی ہے. یعنی میرا اللہ بھی عزت والا ہے, میرے رسول بھی عزت والے ہیں اور ان کے غلام بھی عزت والے ہیں. تو ایسی کتاب ایک نہیں 1000 آ جائیں جو قرآن کے قانون سے ٹکرائیں گی وہ ہماری کھوکھے پہ ہوں گی, اور جو قرآن بتائے گا وہ ہم سینے سے لگا لیں گے. لیکن یہی بات جب ہم نے بریلی کی طرف کہا ہے تو بریلی کے امام بولے, سنیت کی جان بولے, حقانیت کی پہچان بولے کہ میں تو پہلے ہی فرما چکا ہوں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں جا گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. آپ کرامت اور عظمت و شان سنتے آتے ہیں, لیکن ایمان کی اور عقیدے کی بات بھی سنتے چلے. ابھی بیت المقدس کا تذکرہ چھڑا کہ وہاں پر نماز پڑھنا 25,000 رکعتوں کے برابر ہے. 2 رکعت نماز کا ثواب 25,000. اور جب ہم مدینہ آتے ہیں وہاں پر 2 رکعت کا ثواب 50,000 ہے. پھر ہم جب خانہ کعبہ آتے ہیں تو وہاں پر ثواب 2 رکعت کا 1,00,000 ہے. کہیے سبحان اللہ. اور سارے نبی آئے, آدم آئے, عیسیٰ آئے, کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے. لیکن یہی میرا نبی ہے
बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ रहे हैं। आज लोग कह देते हैं कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। तो उनको चाहिए कि सारे नबियों ने तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ी है, और नबी के अगर होने से कुछ नहीं होता तो अपना किबला बदल दे, क्योंकि नबी ने के चाहने से ही बैतुल मुक़द्दस से किबला मस्जिद हराम हुआ है। सारे नबी आए, आदम आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, नूह आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, ईसा आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, ईसा आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मूसा आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, इब्राहिम आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ, इस्माइल आए बैतुल मुक़द्दस की तरफ। लेकिन अल्लाह के हबीब जो है नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते में ख्याल आता है कि मौला मैं रुख बदलना चाहता हूँ, और नमाज पढ़ते ही में कुरान की आयत नाज़िल हो गई, फवल्ली वजहका शतरुल मस्जिदिल हराम, कि ऐ महबूब आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। नबी ने रुख बदल दिया है। अब सारी कायनात जो भी आएगी कयामत तक वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ती रहेगी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो यहां से मालूम हुआ कि जो मेरा नबी है वो मालिको मुख्तार नबी है। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मिशकात शरीफ की हदीस है, सफा नंबर 84, हजरत रहाबिया बिन कआब रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में हमेशा हाजिर रहते थे और नबी की खिदमत किया करते थे। नबी सफर में हो नबी के साथ में है, नबी हजर में हो नबी के साथ में है, जंगल में हो नबी के साथ में हो, जंग में है नबी के साथ में है, मस्जिद में है नबी के साथ में है, मकान में है नबी के साथ में है, मैदान में है नबी के साथ में है। हद तो ये थी कि हुजरे मुबारक के सामने जो है हजरत रबिया बिन कआब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमाया करते थे, और जब मेरे प्यारे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है नमाज के लिए तहज्जुद के लिए उठते तो हजरत रबिया बिन कआब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते और पानी लाते, वजू कराते, मुसल्ला बिछाते, और अगर मस्जिद जाते तो वही जूतियों को अपने सीधे से लगाते, मस्जिद में जहां चाहते वहां रख देते। मामला देखिए, आदमी जो है कोई वजीर की नौकरी करता है, कोई गवर्नर की नौकरी करता है, लेकिन ये जो कर रहे हैं नौकरी किसी कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नौकरी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इसी तरीके से आप खिदमत किया करते थे। लेकिन एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उठते हैं, तहज्जुद का वक्त है, और उठने के बाद जो है वैसे ही मामूल की तरह हजरत रबिया बिन कआब लोटे में पानी लाते हैं, वजू कराते हैं और मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आज दरियाए रहमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश में था। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ रबिया सल रबिया, ऐ रबिया मांग जो मांगना है। रबिया मांग जो मांगना है। अब इस मांगने पे गौर फरमाइएगा। बल्कि अगर आप ये सल रबिया मांगने से मुराद कुछ भी रबिया मांगे, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है और नबी फरमा रहे हैं, या रबिया मांग जो मांगना है। आप जरा गौर फरमाइए इस मांगने पे। अगर कोई साहिल आपके दरवाजे आ जाए
اور آپ اس سے یہ فرما دیں کہ جو مانگنا ہے مانگ، اور وہ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے مانگ لے اور آپ اس حیثیت کے مالک نہیں ہیں تو دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی سائل آئے کہے کہ 5 لاکھ روپے دے دو، لیکن ہم کیا فرمائیں گے؟ میں اس حیثیت کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں دے سکتا، لہذا کچھ اور مانگ لو، یہی کہیں گے نا۔ لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سل ربیعہ، مان جو مانگنا ہے۔ تو ربیعہ مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ صحابی رسول مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جس طریقے سے میں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اسی طریقے سے مجھے جنت بھی عطا کر دیجئے اور جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا کر دیجئے۔ اب غور فرمائیے، ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مانگ رہے ہیں اور جنت میں نبی کی رفاقت، وہ جنت عام لوگوں کے بارے میں اگر آپ کا تذکرہ کر دیا جائے، حافظ و قاری عمران رضا صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے بتائیں گے کہ عام لوگوں کی جنت کیسی ہے کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں اتنا بڑا محل ہے، اور بہت سی باتیں ان سے پوچھئے آپ بتائیں گے۔ یہ عام لوگوں کی جنت ہے، پھر اولیاء کی ہے، پھر تبع تابعین کی ہے، پھر تابعین کی ہے، پھر صحابہ کی ہے، پھر نبی کی ہے۔ سوچو نبی کی جنت کا عالم کیا ہوگا۔ اور قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ اللہ کے حضور کوئی اللہ کے خوف سے ڈرا تو بدلے میں جنت ہے، ہے المأویٰ، جنت کے میوہ جات پھل ہیں، اور نبی کی وہ عظیم جنت ہے، اور جنت بھی مانگ رہے ہیں اور نبی کا ساتھ بھی مانگ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی شخص اگر کانپور میں ہو اور کوئی شخص لکھنؤ میں ہو تو کانپور سے کیا لکھنؤ والے کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو قریب میں رہنا خدمت کے لیے ضروری ہے۔ تو حضرت ربیعہ کا کہنا یہ ہے یا رسول اللہ جس طریقے سے میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا آ رہا ہوں اسی طریقے سے مجھے جنت بھی عطا فرمائیے اور اپنی رفاقت بھی عطا فرمائیے تاکہ میں وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اب نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ یہ تم کیا مانگ رہے ہو، جنت تو بات کی چیز ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم دنیا مانگ لو، دین کیوں مانگ رہے ہو، آخرت کیوں مانگ رہے ہو، آخرت کی جنت کیوں مانگ رہے ہو۔ جنت حساب و کتاب کے بعد ہوگی، عمل کے بعد ہوگی، بلکہ نبی فرما رہے ہیں
نبی کے اختیار پہ آپ قربان جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں اے ربیہ جنت تو تم کو عطا ہو ہی گئی، او غیرہ ذالکا، اور کچھ مانگو تو عطا ہو جاتا۔ جنت تو تم کو عطا ہو ہی گئی، گویا تم نے مخلوق مانگا ہے، جنت مخلوق ہے۔ اور اگر آج ربیہ تم دنیا میں رہ کر وہ خالق کائنات جو قیامت کے دن اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے مخلوق مانگا، تم کو عطا ہو گئی، لیکن اگر خالق کائنات کا دیدار بھی تم کہتے تو تمہیں عطا کر دیا جاتا۔ یہ مصطفیٰ تمہیں دنیا میں رہ کر خالق کائنات کا دیدار عطا کرا دیتا۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے پیر و مرشد حضور تاشف شریعہ علیہ رحمت شاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تھوڑی دیر سننا چاہتے ہیں آپ؟ مجاز ہے آپ کا؟ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا کریم مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ لوگ حاجی حضرات حج پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو مہینہ ہے ذی الحج کا، ذی الحجہ بھی بولا جاتا ہے، ذی الحجہ بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ابھی ہمیں نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی، اور مدینہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی۔ تو اعلیٰ حضرت کا ذہن جس پہ ذہانت ناز کرتی ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا وہ اتنا مقدس ہے کہ وہاں پہ حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، صفا مروہ ہے، مسجد حرام ہے، اللہ کا گھر ہے، طواف کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ اور ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی ہے، لیکن سن لو، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی ہے، لیکن ایک گناہ کا بھی گناہ 1,00,000 ہے۔ ایک گناہ بھی اگر ہو جائے تو 1,00,000 گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص گیا اور ایک نیکی کیا اور ایک گناہ ہو گیا تو پتا چلا دامن خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور جب وہاں پہ جاتے ہیں لوگ، حافظ عمران صاحب بیٹھے ہیں، حج کرتے ہیں، اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں دم دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر اللہ رحمان الرحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے۔
اس لیے ایک کوئی گناہ کرتا ہے تو 1,00,000 گناہ بھی ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 نیکی بھی ہے۔ لیکن اب جب مدینہ آتا ہے اور مدینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 50,000 نیکی کا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی ایک گناہ ہو جاتا ہے تو 50,000 گناہ نہیں ہے بلکہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک نیکی ہوئی ایک گناہ ہو گیا تو ہمارے دامن میں 49,999 نیکیاں موجود ہیں۔ اگر خدا الحمدللہ رب العالمین ہے تو اپنے مصطفیٰ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی جاتا ہے خانے کعبہ میں تو خوف زدہ رہتا ہے کہیں کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ بیت المقدس حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے۔ حج سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے سوچا کچھ ہدیہ جیسے ہدیہ گفٹ دینے کے لیے، تو انہوں نے کھجور خریدا۔ جب کھجور خریدا اور کھجور خرید رہے ہیں، اس میں سے 2 کھجور گر جاتی ہے، 2 کھجور گر جاتی ہے اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور 2 کھجور اپنے میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ میری ہے، اور پھر حج کے بعد واپس بیت المقدس آتے ہیں اور عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، تسبیح تحلیل میں دل نہیں لگ رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ سوچتے مولا یہ کیا ہے؟ تو جب آپ سوتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد آج لوگ کہتے ہیں نا کہ تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ اس واقعے سے وہ نصیحت لیں کہ دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، روزہ رکھتے ہو، غیبت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو اور بے حیائی کرتے ہو، تو دل کہاں سے لگے گا؟ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان۔ اسی لیے اگر مدرسوں میں علماء زبان صاف کراتے ہیں تو اولیاء اللہ جو ہے دل صاف کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگواتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو یہ زبان بولتی ہے تو سچ بولتی ہے، ہاتھ جو چلتے ہیں وہ نیک کام کے لیے چلتے ہیں، قدم جو اٹھتے ہیں نیک جگہ کے لیے اٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے زبان اٹھتی ہے، حق بات کہنے کے لیے زبان اٹھتی ہے۔ اور اپنے وقت کا کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جب دل پاک ہوتا ہے تو وہ اللہ اولیاء اللہ ہوتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے، حق بات بھی کسی ظالم کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ آپ بہت سی باتیں ہیں جیسے مفتی اعظم ہند نے اندرا کے سامنے کہہ دیا اور حکومت بدل گئی لیکن بات نہیں بدلی۔ بہت سی باتیں ہیں بتانے کے لیے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو ساری چیزیں صحیح چلتی ہیں، ساری چیزیں پاک ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہی ابراہیم بن ادہم ہے، اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے صحراؤں میں عبادت کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور جب ایسا معاملہ ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہے، سوچ رہے ہیں مولا کیا ہو گیا ہے، اور سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یہ ابراہیم بن ادہم ہے، کہا ہاں یہ اللہ کے ولی ہے، ان کی 1 سال سے اللہ عبادت قبول نہیں فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کیوں نہیں قبول فرما رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ جب یہ کھجور تولوا رہے تھے
تو غلطی سے 2 کھجور کو زیادہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد جو ہے فوراً جو ہے آپ بیت المقدس سے اٹھتے ہیں اور خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں، اور جب فوراً جو ہے سفر کرتے کرتے جب پہنچتے ہیں پوچھتے ہیں وہ دکاندار کہاں ہے، پتہ چلا وہ مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، اس کا گھر پوچھتے ہیں، گھر پوچھنے کے بعد ان کے وارثوں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ 2 کھجوریں واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے مجھے غلطی سے میں نے اپنی کھجوریں سمجھ کر اپنی کھجوروں میں رکھ لیا تھا، جس کی بنیاد پہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، تلاوت قرآن میں دل نہیں لگ رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور لہذا جو ہے میں نے غلطی سے، اور مجھے معاف فرما دے، یہ کھجوریں لے لے۔ اور پھر جب آتے ہیں اور پھر جب آنکھ لگتی ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ 2 فرشتے پھر حاضر ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یہی وہ ابراہیم بن ادھم ہے جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے، اور جو ہے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو آپ جو ہے فرما، دوسرا فرشتہ کہتا ہے ہاں ہاں یہ وہی ابراہیم بن ادھم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو غلطی سے کھجوریں لے آئے تھے ان کو جو ہے واپس کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ان کی عبادتیں رکی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یحبهم ویحبونہم، جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اور حدیث شریف ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو گویا میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اختیار عطا فرماتا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ تبع تابعین ہو، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، چاہے وہ رسول ہو، کوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جسے چاہتا اختیار عطا فرماتا ہے۔ لیکن اپنے پیارے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب اس کے 2 ٹکڑے ہیں، یعنی جو نبی عطا کرے اسے لے لو، یہ نبی کا اختیار ہے، اور نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ بھی نبی کا اختیار ہے۔ اور کہنے کے لیے بظاہر کتاب اللہ کا ایک مختصر سے ٹکڑا ہے، لیکن خداوند قدوس نے اسی مختصر سے ٹکڑے میں ہمارے قانون زندگی کو سمو دیا ہے، اور اسی اتنے حصے میں ہمارے دستور حیات کو سمیٹ دیا ہے۔ یہ انسانی کتاب نہیں بلکہ آسمانی کتاب ہے، اس میں امثال و نظائر کا پھیلاؤ بھی ہے اور قانون کا اعجاز و اختصار بھی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور الہی ہمارے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی میں آپ سب کو اپنا گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔